جانکی نے کئی بار اپنے تجسس سے مجبور ہو کر شیش سے پوچھا تھا کہ وہ مسلمان کب ہوا اور کیوں ہوا۔ شیش نے اسے بتایا کہ وہ مسلمان ہی پیدا ہوا تھا۔ اس کے ماں باپ بھی مسلمان قبیلے سے تھے، البتہ اس کے پردادا نے ایک مسلمان بزرگ سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا تھا۔ جانکی یہ سن کر حیران ہوئی تھی کہ ایک جن نے کسی مسلمان انسان سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا تھا۔ شیش نے اسے بتایا تھا کہ اسلام اور اس کی تعلیمات کیا ہیں۔ جانکی نے آج تک اتنی پیاری باتیں نہیں سنی تھیں۔ اسے تو بس یہی بتایا گیا تھا کہ مسلمان وہ بھٹکے ہوئے انسان ہیں جو بھگوانوں کو نہیں مانتے اور مرنے کے بعد وہ آگ میں جلیں گے، جبکہ شیش نے اسے جو کچھ بتایا اس سے لگ رہا تھا کہ بھٹکے ہوئے مسلمان نہیں بلکہ دوسرے لوگ ہیں جو اپنے بنانے والے کو بھول کر اپنے الگ الگ خدا بنائے بیٹھے ہیں۔ شیش کا انداز اور اس کی ہر بات جانکی کے دل کو چھو لیتی تھی۔ وہ کئی ماہ سوچتی رہی اور پھر ایک رات اس نے شیش سے کہا کہ وہ اسے بھی مسلمان کر دے۔ شیش یہ سن کر حیران اور خوش ہوا تھا۔ اس نے جانکی سے کہا کہ وہ جیسے کہتا ہے وہی دہراتی رہے۔ شیش نے اسے کلمہ پڑھایا تھا اور اس کا ترجمہ جانکی آہستہ آہستہ لفظ ادا کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ کلمہ پڑھتے ہی وہ مسکرائی اور پھر نہ جانے اسے کیا ہوا، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ شیش اسے دیکھ کر مسکراتا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ غم کے نہیں خوشی کے آنسو ہیں، زندگی کے مقصد اور منزل کو پانے کی خوشی۔ لگاتار کئی راتوں کی کوشش کے بعد جانکی کلمہ سیکھ گئی تھی۔ شیش نے اس کا نام رانی رکھا تھا۔ ایک دو بار جانکی کے ماں باپ نے اسے رات کو بیل کے پاس کھڑے ہو کر باتیں کرتے دیکھا تھا، مگر انہیں شیش نظر نہیں آتا تھا، اس لیے وہ سمجھتے تھے کہ ان کی بیٹی بیل یا پودوں سے باتیں کر رہی ہے۔ ان کے پوچھنے پر پھر جانکی یہی کہتی تھی کہ میں تو رات کی رانی سے بات کر رہی ہوں، بھلا پودے بھی کسی سے بات کرتے ہیں؟ وہ اپنی بیٹی کی اس نادانی پر ہنس پڑتے۔ جانکی خوش تھی کہ اس کا راز کسی کو بھی معلوم نہیں ہو سکا، مگر یہ اس کی بھول تھی۔ ایک شخص ایسا بھی تھا جس کو معلوم ہو گیا تھا کہ جانکی روز رات کو کسی سے باتیں کرتی ہے، البتہ وہ یہ نہیں جان پایا تھا کہ جانکی کس سے بات کرتی ہے۔ یہ جانکی کا پڑوسی ارجن تھا۔ ایک رات وہ کسی کام سے اپنے صحن میں آیا تو اسے جانکی کے گھر سے کسی کی سرگوشیاں کی آواز سنائی دی۔ غور کرنے پر ارجن کو معلوم ہو گیا کہ یہ آواز جانکی کی ہے۔ اس نے دیوار سے ذرا سا سر نکال کر جانکی کے گھر جھانکا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ آدھی رات کو جانکی رات کی رانی کے پاس کھڑی ہو کر کسی سے باتیں کر رہی ہے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ارجن کو دوسرا وہاں ایسا کوئی نظر نہیں آ رہا تھا جس سے جانکی باتیں کر رہی ہو۔ یا تو یہ لڑکی پاگل ہو گئی ہے یا پھر پودوں سے باتیں کر رہی ہے۔ ارجن نے سوچا پاگل ہی ہے جو رات کے اس پہر پودوں سے بات کر رہی ہے۔ ارجن مسکرایا اور واپس کمرے میں آ گیا۔ ارجن نے جانکی کے باپ سے بھی یہ بات کی تھی کہ اس کی لڑکی رات کو پودوں سے باتیں کرتی ہے، مگر اسے یہ جان کر مزید حیرانی ہوئی تھی کہ جانکی کے ماں باپ یہ بات جانتے ہیں۔ 2-4 راتیں گزر گئیں۔ ارجن بھول گیا کہ اس نے جانکی کو باتیں کرتے دیکھا تھا۔ ایک رات وہ لیٹ گھر آیا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اسے وہ بات یاد آ گئی۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے جانکی کے گھر میں جھانکا اور یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ جانکی آج بھی اسی رات کی طرح وہیں کھڑی کسی سے باتیں کر رہی ہے۔ ارجن کو حیرانی اس بات پر تھی کہ جانکی اٹک اٹک کر کوئی اور ہی زبان بول رہی تھی، جیسے وہ کسی سے سبق پڑھ رہی ہو۔ اگلی رات ارجن جانکی کے گھر کی باہر والی دیوار کے ساتھ چپکا ہوا تھا۔ یہ وہی دیوار تھی جس پر رات کی رانی پھیلی ہوئی تھی۔ رات گہری ہوتے ہی رات کی رانی کی خوشبو کے ساتھ وہاں ایک اور دلکش مہک پھیل گئی۔ عین اسی لمحے اسے اندر گھر سے کسی کے قدموں کی ہلکی سی آواز سنائی دی جو اس دیوار کے پاس آ کر رک گئی تھی۔ السلام علیکم۔ ارجن اچھی طرح جب پہچانتا تھا کہ یہ آواز بلا شبہ جانکی کی ہی تھی۔ ارجن کو اس بات پر حیرت تھی کہ جانکی نے مسلمانوں کی طرح سلام کیوں کیا اور کس کو کیا تھا۔ ارجن کو سلام کا جواب سنائی نہیں دیا تھا۔ کچھ دیر بعد اسے جانکی کی یک طرفہ آواز آتی رہی۔ کبھی کبھی وہ ہنس پڑتی تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ ارجن کو دوسری کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے جانکی دیوار سے باتیں کر رہی ہو۔ وہ اسی شش و پنج میں تھا کہ کیا کرے۔ عین اسی لمحے اسے جانکی کی آواز آئی اور اس بار جو کچھ جانکی کہہ رہی تھی اسے سن کر ارجن پہ جیسے بجلی آ گری تھی۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ مسلمانوں کا کلمہ ہے۔
اس نے کئی بار مسلمانوں کو یہ پڑھتے سنا تھا، اور جہاں تک ارجن نے سنا تھا اس کے مطابق یہ پڑھنے والے کا دھرم بھرشٹ ہو جاتا ہے، یعنی وہ ہندو نہیں رہتا تھا۔ جانکی کلمہ پڑھ رہی ہے؟ ارجن نے سوچا، تو کیا وہ مسلمان ہو گئی ہے؟ مگر کیوں اور کیسے؟ اگلے دن یہ خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی تھی کہ راجیش کی بیٹی جانکی مسلمان ہو گئی ہے۔ جو بھی ہندو سنتا کانوں کو ہاتھ لگاتا۔ جانکی کے ماں باپ تک بھی یہ بات پہنچ گئی تھی۔ اس کے ماں باپ سیدھے سادے انسان تھے۔ لوگوں کی باتوں سے انہیں لگتا تھا کہ ان کی اکلوتی بیٹی اب نرک میں جلے گی، اور وہ یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے جانکی سے کہا، وہ تو کبھی گھر سے بھی نہیں نکلی، پھر وہ کیسے مسلمان ہو گئی؟ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں نا؟ مگر جانکی کے جواب سے دم بخود رہ گئے۔ نہیں ماتا پتا، یہ سچ ہے، جانکی نے عزم سے کہا۔ پھر انہیں ساری بات بتا دی۔ شیش کے بارے میں جان کر وہ خوف زدہ ہو گئے۔ انہیں لگا کہ ان کی بھولی بھالی بیٹی پر آسیب ہے، جس نے اسے مسلمان ہونے پر مجبور کیا ہے۔ مگر جانکی نے انہیں یقین دلایا کہ اس پر کوئی آسیب نہیں ہے، اور وہ اپنی مرضی سے مسلمان ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو چن لیتا ہے تو انسانوں سمیت اپنی جس مخلوق سے چاہے اسے ہدایت بخش دے۔ چند دن بعد جانکی کے سمجھانے اور کوششوں سے اس کے ماں باپ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ البتہ انہوں نے یہ بات چھپا کر رکھی تھی۔ ان کا ارادہ تھا کہ جلد یہاں سے کسی مسلمان کے گاؤں میں چلے جائیں گے، جہاں انہیں کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا، ورنہ وہ جانتے تھے کہ یہاں لوگ ان کو اب چین سے نہیں رہنے دیں گے۔ چند دن بعد ایک رات جانکی اور اس کے ماں باپ کھانا کھا کے جیسے ہی اپنے کمروں میں گئے، دیوار پھلانگ کر 7 نقاب پوش ان کے گھر میں آ گئے۔ 3 صحن میں پہرا دیتے رہے، باقی جانکی کے کمرے میں چلے گئے۔ ان کے ہاتھوں میں موجود ہتھیار ان کے خطرناک ارادوں کا پتہ دے رہے تھے۔ جانکی ابھی لیٹی ہی تھی کہ اسے باہر آہٹ سنائی دی۔ شیش آج اتنی جلدی آ گیا، اس نے مسکرا کر سوچا، اور جلدی سے چارپائی سے اتر کر کمرے کی دروازے کی طرف بڑھی۔ اسی لمحے کمرے میں کئی نقاب پوش داخل ہوئے، اور جانکی کے کچھ بولنے سے پہلے ہی اسے دبوچ لیا۔ ایک نے اپنا ہاتھ سختی سے جانکی کے منہ پر رکھ دیا۔ ان میں سے ایک نے اپنے منہ سے نقاب اتارا تو جانکی چونک پڑی۔ یہ اس کا پڑوسی ارجن تھا۔ ارجن نے بنا کچھ کہے برچھی جانکی کے پیٹ میں گھونپ دی۔ منہ پہ ہاتھ ہونے کی وجہ سے چیخ جانکی کے منہ میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ اس نے 2-3 وار کیے اور پھر اسے چھوڑ کر خاموشی سے نکل گئے۔ دوسرے کمرے میں موجود جانکی کے ماں باپ کو علم ہی نہ ہو سکا کہ ان کی اکلوتی بیٹی کسی کے تعصب کی بھینٹ چڑھ گئی ہے۔ جانکی بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس کے جسم سے نکلنے والا خون زمین کو پاک کر رہا تھا۔ شیش اپنے وقت پہ آیا تھا۔ جانکی کے گھر میں داخل ہوتے ہی اسے کسی نہ ہونے کا احساس ہوا۔ اس کی حساس ناک نے ہوا میں خون کی مہک محسوس کر لی تھی۔ وہ سیدھا جانکی کے کمرے کی طرف گیا۔ اندر کا منظر اس کو لرزا دینے کے لیے کافی تھا۔ رانی شیش اپنی پوری قوت سے چلایا تھا اور تیزی سے جانکی کے قریب گیا، مگر اسے بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ حلق پھاڑ کر رویا۔ اس کی آواز سوائے اس کے اور کوئی نہیں سن سکتا تھا۔ شیش نے ہی جانکی کے ماں باپ کو جگایا تھا۔ پھر وہ وہاں سے چلا گیا۔ وہاں کا منظر اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اگلے دن صبح اس گاؤں میں میلہ سا لگا ہوا تھا۔ دور اور قریب کے مسلمان جانکی کا جنازہ پڑھنے آئے تھے۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ صبح انہوں نے سفید کپڑوں میں کچھ لوگوں کو قافلے کی صورت میں اس طرف آتے دیکھا۔ انہوں نے ہی بتایا کہ فلاں جگہ ایک لڑکی فوت ہو گئی ہے۔ جو کوئی بھی اس کا جنازہ پڑھے گا وہ خوش قسمت ہوگا۔ ہم بھی سعادت سمجھ کر چلے آئے۔ جانکی کو اس کے گھر میں ہی اس کے پسندیدہ بیل رات کی رانی کے قریب دفنا دیا گیا۔ اسی رات گاؤں کے 7 گھروں سے عورتوں کے بیان کرنے کی آوازیں آئیں۔ ان میں ایک گھر ارجن کا بھی تھا۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کسی نے ارجن سمیت گاؤں کے 7 آدمیوں کو زندہ جلا دیا ہے۔ یہ وہ سب لوگ تھے جو اس رات جانکی کے گھر گھسے تھے، اور اس کو مارنے والا کوئی اور نہیں، جانکی نہیں، رانی کا دوست اور رات کی رانی کا دوست شیش تھا۔ پھر ہر رات یہ ہونے لگا کہ رات جیسے ہی گہری ہوتی، جانکی کے گھر سے رات کی رانی کی خوشبو چاروں طرف پھیل جاتی، اور ساتھ میں بین کی آوازیں بھی۔ کچھ عرصے بعد رات کی رانی کی بیل سوکھ گئی، مگر خوشبو پھر بھی آتی رہی۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ خوشبو رانی یعنی جانکی کی قبر سے آتی تھی، اور بین کی آوازیں ان لوگوں کی روحوں کی ہیں جنہوں نے جانکی کو مارا تھا۔